السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ کل 30 تاریخ ہے۔ کل کیا ہونے جا رہا ہے، کل کیا ہو سکتا ہے، ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کچھ خبریں جو ہیں وہ میرے پاس ہیں، میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کو ڈسکس کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے آرڈر کیا تھا سیکرٹری داخلہ کو، اور پھر سیکرٹری داخلہ نے ڈسکس کیا وزیر داخلہ کے ساتھ، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ وزیر اعظم تک پہنچ چکا ہے۔ پہلی بات تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسری بات جو ہم اب آ جاتے ہیں کہ جناب ISI اور MI کو شامل کیا گیا تھا، اور اس کے بہت بہتر نتائج جو ہیں آپ لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں، کیونکہ ان کا انوالو ہونا بہت ضروری تھا۔ دن پہ دن گزرتے جا رہے تھے، مہینے سے بھی اوپر ہو گیا اس کیس کو، اس وجہ سے ان اداروں کو تکلیف دی گئی، اور آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جہاں یہ دو ادارے پہنچتے ہیں وہاں پر سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، اور انشاءاللہ مسئلے جو ہیں وہ کل حل بھی ہو جائیں گے۔ تیسری خبر یہ ہے جو ابھی تک وہی میری لاسٹ ویڈیو آفیشیل اور ان آفیشیل والی ہے۔ ہمارے ذرائع جو ان آفیشیل ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دعا زہرا کراچی پہنچ گئی ہے۔ مہدی بھائی سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی بھی یہ اس طرح کی خبر نہیں آئی آفیشیلز کی طرف سے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو دیکھوں یا اس سے ملوں یا اس کی والدہ ملیں، تو ابھی تک آفیشیلز کی طرف سے کوئی اس طرح کی چیز ان کے سننے میں نہیں آئی۔ اور اب آپ یہ بھی تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ جو لاہور پوری ٹیم گئی ہوئی تھی مہدی علی کاظمی بھائی کی طرف سے، وہ ساری ٹیم جو ہے وہ بھی اب کراچی میں پہنچ گئی ہے۔ ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے میری جو ہے فیاض رامے بھائی سے بات ہوئی ہے، وہ کراچی پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو شبیر احمد کا جو بیان تھا جو اس نے جناب ریمانڈ کے بعد دیا، وہ آپ کے سامنے بھی آ گیا۔ دیکھیں، ہر چیز آپ کے سامنے پڑی، اور اب آپ نے خود اپنا دماغ استعمال کرنا ہے کہ انشاءاللہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہوگا اور کس کے حق میں جاتا ہے۔ آپ نے وہ بھی بیان سامنے رکھنا ہے ظہیر احمد کا، اور اس کے بعد جو ہے وزیر اعظم صاحب بھی اس میں آگے ہیں۔ پھر میں نے ایک ویڈیو میں ایک ڈاکٹر کا بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب جو ہیں ان کو بھی تفتیش میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ انکشاف ہوا ہے کہ وہ دعا زہرا اور ظہیر کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔ اب وہ کیوں رہتے تھے، کیا رہتے تھے، یہ تو اب ساری چیزیں بعد میں سامنے کھل کے آئیں گی۔ اصغر علی کے بیانات بھی آپ کے سامنے آ گئے ہیں جو اس نے دیے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ نکاح نامہ جو ہے وہ بھی جعلی ہے۔ ایک ایک چیز کو آپ خود ہی کیلکولیٹ کرتے رہیں، اور آپ کو کیس جو ہے وہ سامنے خود نظر آتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی ہمیں اطلاعات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں۔ دعا زہرا جو ہے وہ کل عدالت میں پیش ہوگی، بیان بھی دے گی، اور اس کے ڈرگ ٹیسٹ بھی کروائے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، شاید میں بتانا بھول گیا تھا، کہ معزز جج صاحب نے جب بھی عدالت میں گفتگو کی ہے دعا زہرا کیس کے حوالے سے، تو ہمیشہ ابڈکٹ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ابڈکٹ کا مطلب اغوا، ابڈکٹی جن کو اغوا کیا گیا ہو۔ تو معزز جج صاحب بھی یہ چیز جانتے ہیں کہ یہ اغوا کا کیس ہے، کیونکہ وہ بھاگتے پھرے ہیں، چھپتے پھرے ہیں۔ سچے ہوتے تو عدالت میں پیش ہوتے اور کہتے ہاں جی محبت کی شادی ہے، جو بھی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب جو ہیں وہ 80 سے 90% اس چیز کو سمجھ گئے ہیں کہ یہ جو ہے اغوا کا سارا کیس ہے، اور اس کو جان بوجھ کے جو ہے نئے نئے رنگ دیے جا رہے ہیں، اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ تو یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، کورٹ کی لینگویج میں یہ لفظ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس لفظ کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب جج صاحب جو ہیں وہ کمرہ عدالت میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ ذرا پوائنٹ ذہن میں رکھیے۔ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ فیور میں جا رہی ہیں دعا زہرا کے والد کے۔ پھر اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی مجھے اپنا کاظمی بھائی نے بھیجی، کوئی وردی کا انہوں نے جملہ بولا تھا،
میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، چاہے وہ وردی میں ہو چاہے وردی میں نہ ہو. تو اس کو پھر وہی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کی ایک ٹیم انہوں نے بٹھائی ہوئی ہے جو لفظوں کے ساتھ کھیل کے جو ہے نا وہ لوگوں کا دماغ ذرا دوسری سائڈ پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کی وضاحت بھی انہوں نے کر دی ہے، یہ آپ خود سن لیں کہ انہوں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا تھا. السلام علیکم جی، میں مہدی علی کاظمی. سوشل میڈیا کے اوپر ایک چھوٹی سی مس کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے آج. میں نے جی ٹی وی کے ثنا ہاشمی کے میڈم ثنا ہاشمی کے لاسٹ ویک کا کوئی پروگرام تھا، مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ اور ڈے یاد نہیں ہے. اس کے اندر میرے سامنے میرے وکیل بھی تھے اور میرے سامنے جو تھے وہ دوسری طرف کے وکیل رائے خرم کھرل جو بھی ان کا نام ہے وہ بھی موجود تھے. تو وہ ان کی فوٹو جو تھی وہ یونیفارم کے اندر آ رہی تھی جو ان کا وکالت کا یونیفارم ہوتا ہے. تو چونکہ انہوں نے ایک کرائم کمٹ کیا ہے، اگر وہ یہ جس طریقے سے وہ اسے ایک رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میری بیٹی مائنر ہے، وہ ایز اے مائنر بھی انہوں نے یہ کرائم کمٹ کیا ہے. اور پاکستان کے لا کے مطابق جو مائنر کی شادی ہوتی ہے اس میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں، شادی کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے وہ لیگل ہو یا نہ ہو، اس میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ سب جو ہیں وہ سزا پاتے ہیں. تو یہ سیکنڈلی جو نکاح تھا وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بہت سارے کویسچن مارکس ہیں، نہ وہ ویلڈ ہے، نہ اس کا نکاح خان اسے اگری کر رہا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، پلس وہ رائے خرم کھرل کے اوپر آبجیکشنز کر رہا ہے کہ میرے تھم نیل اور میرا اسٹیمپ سائن کو اس وکیل نے جو ہے وہ مس یوز کیا ہے. تو یہ جو یونیفارم کی بات تھی، یہ وکیل صاحب میرے سامنے اپنی یونیفارم میں تھے، تو میں نے یہ پوائنٹ ان کو لگایا تھا. اس سے میرا قطعی کوئی ارادہ کسی قانون ساز ادارے کی طرف نہیں تھا، میں یہ بات کلیئر کر دوں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ آج 8 9 10 دن کے بعد میرے ورڈز کو ٹوسٹ کر کے کیوں یوز کیا گیا. میں نے قطعی طور پہ کسی بھی قانون ساز ادارے، چاہے وہ پولیس ہو یا کوئی اور قانون ساز ادارہ ہو، ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا تھا. میرا یہ سوللی جو تھا پوائنٹ یہ رائے خرم کھرل کی طرف تھا. اس کے علاوہ میرا کسی اور لائر کی طرف بھی یہ اشارہ نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اس بات کو کلیئر کر دوں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز سپریڈ ہوئی جو قطعی طور پہ میں نے جس مقصد سے وہ سپریڈ ہوئی اس مقصد سے میں نے اسے بولا ہی نہیں تھا. میرا اشارہ سوللی خرم کھرل کی طرف تھا اور ان کے یونیفارم کے لیے تھا. میں نے سوچا کہ میں اس بات کو کلیئر کر دوں. تو اب میری طرف سے ان آفیشیل کیونکہ میں ہمیشہ اس لفظ کو استعمال کرتا ہوں، اصل میں جو صحافی میرے بھائی ہیں وہ بھی ہنس رہے ہوں گے میری بات سن کے تو وہ ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہ لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں. تو میرے مطابق جو ہے کل دعا زارہ ضرور پیش ہوگی. وہ کراچی پہنچ چکی ہے، لاہور سے ٹیم پہنچ چکی ہے. جو ہمارے بہترین ادارے تھے انہوں نے بہترین کام کیا ہے. تمام لوگوں کے بیانات آپ لوگوں کے سامنے ہیں. بات وزیر اعظم صاحب تک پہنچ چکی ہے. اب آخر میں آ کے بات ختم ہونی ہے دعا زہرا کے بیان پر. دعا زہرا کا بیان کیا ہوگا یہ تو اب کل پتہ چلے گا. ملزمان نے یہ باتیں بھی مان لی ہیں کہ ہم نے تشدد کیا ہے، اس کو ٹرین کیا ہے. یہ جو ہے لو کا کوئی چکر نہیں ہے. وہ سارا آپ شبیر احمد کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے میری پلے لسٹ میں، جا کے آپ دیکھ لیں کہ اس نے جو لفظ بولے ہیں ہر چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ چکی ہے. اب جو دعا زہرا نے بیان دینا ہے وہ ساری گیم آ کے کھڑی ہوگی اس کے بیان کے اوپر. تو اسی لیے میں نے کہا تھا، لیکن شاید یہ نہیں ہو سکے گا کہ بیان جو ہے وہ تھوڑے دنوں کے بعد لیا جائے. ظاہری سی بات ہے کہ اور عدالت نے اسی وقت کارروائی کرنی ہوتی ہے. خیر اللہ بہتر کرے گا. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ چلیں یہ بھی تھوڑا سا اس کے اندر ہم لوگوں کو سیٹسفیکشن ہے کہ دعا زہرا کراچی آئی ہوئی ہے. 2-3 دنوں میں یا 4 دنوں میں کم سے کم اس گینگ سے تو وہ دور تھی، تو شاید اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس کے ساتھ نہ آئی ہو. نشہ آور جو چیزیں ہیں اس کو دی گئی ہوں، اس کا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس ہوا ہو. پھر اس نے سوچا ہو کہ اب میں اپنی منزل کی طرف واپس جا رہی ہوں اور سیف ہینڈز میں جا رہی ہوں.
تو یہ بہت سی چیزیں ہیں، تو بس دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے ہم سب کو، کیونکہ ہم سب کی جنگ ہے، ہر پاکستانی کی جنگ ہے، ہر والد کی جنگ ہے، ہر ماں کی جنگ ہے، اور ہر بیٹی کی جنگ ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ جو ہے کیس دعا زہرا والا یہ ایک مثال بن جائے، اور لوگ ہزاروں بار سوچیں جو جعلی نکاح کروا دیتے ہیں، جو نکاح خواں جو ہیں وہ نکاح پڑھوا دیتے ہیں، تو وہ 10,000 دفعہ پہلے سوچیں کہ اب ہم کرنے کیا لگے ہیں۔ تو دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں، ہم لوگ تو ابھی بھی دعا ہی کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تب تک سانس نہیں آنا کہ جب تک جو ہے بچی اپنے والدین کے پاس چلی نہ جائے۔ اس کے بعد آج ایک اور ایکٹیویٹی جو میرے پاس رات کو 2:30 بجے آئی تھی ویڈیو، کاظمی بھائی کے ریلیٹیو بھی تھے، انہوں نے مجھے سینڈ کی تھی، لیکن بہت لیٹ ہو گیا تھا اور تھوڑا بیزی بھی تھا کسی اور کام میں، اس وجہ سے وہ اپلوڈ بھی نہیں کر سکا۔ تو وہ جی کل جو ہے ایک مشکوک بندہ گلی میں دیکھا گیا ہے، اور اس نے جو ہے وہ برقع پہنا ہوا ہے اور نیچے شوز ہیں، جاگرز ہیں، اور صرف انہی 2 گھروں میں جو آمنے سامنے ہیں اپنا کاظمی بھائی کے اندر جھانک جھانک کے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ بھی فوٹیج میں آ گیا، جب اس نے دیکھا کہ بھئی وہ اپنا کیمرے لگے ہوئے ہیں تو پھر وہ وہاں سے نکلا۔ لیکن ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پولیس اس بندے کے بھی بہت قریب ہے، انشاءاللہ اس کو بھی فائنڈ آؤٹ کر لے گی کہ وہ کیا کر رہا تھا اور اتنی مشکوک ایکٹیویٹی کیا تھی۔ بھاری سی چیزیں اس نے اٹھائی ہوئی تھیں اور جناب پیچھے لٹکائی ہوئی تھیں، وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ مجھے اصل میں یوٹیوب کا ایشوز ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں نے 2 بار کوشش کی ہے، لیکن میں اس کو اپلوڈ جب بھی کیا تو اس نے مجھے ایشو دکھایا، پھر میں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ تو اس کے لیے میں نے کاظمی بھائی کو ویسے بھی میسج کر دیا تھا، اور ویڈیو میں بھی یہاں پیغام دیتا ہوں کہ برائے مہربانی کو واچ مین جو ہے وہ لیں، اب آپ پوری لائف کے لیے آپ لیں سر، یہ 1-2 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے نہ لیں۔ اور کوئی فیملی ممبرز ہیں تو ان کو جمع کریں اپنے گھر کے اندر جس میں مرد جو ہیں وہ زیادہ ہوں۔ جب تک ہفتہ 2 ہفتہ یہ مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوتا تو آپ کو بہت زیادہ الرٹ رہنا پڑے گا، چوکنا رہنا پڑے گا۔ اور انشاءاللہ میں ہمیشہ 3 دفعہ کہتا ہوں اس بچی کے لیے کہ جب بچی اپنے گھر آ جائے تو پھر آپ کو اور زیادہ محتاط رہنا پڑے گا۔ تو یہ ہے جی، صبح ملتے ہیں انشاءاللہ، الرٹ ہو کے ہم لوگ بیٹھ جائیں گے اور انتظار کریں گے کہ معزز جج صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ سناتے ہیں، اور اب نیا رخ کیا ہوگا دعا زہرا کیس کا۔ ملتے ہیں نئی اپڈیٹ کے ساتھ، اللہ حافظ۔